نے ارشاد فرمایا شیطان سن لے، تجھے مہلت دے دی، ضمانت دے دی، جا تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن شیطان یاد رکھ مجھے میری عزت و جلال کی قسم تو جتنا گمراہ کرتا رہے گا، میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا، لیکن میں اس کا رب ہوں، وہی میرا بندہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا رہے گا، میں ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ، نئے سال کا پہلا جمعہ، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، کتنی برکتیں ہیں، کیا شان ہے اس ماہ محرم الحرام کی۔ اتنا سن لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کون سا ایک عظیم مہینہ ہے جس میں روزہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ثواب زیادہ عطا فرمائے؟ رمضان کے علاوہ پورے دوسرے 11 مہینوں میں کون ایسا عظمت والا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو اللہ مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا؟ تو کونین کے والی نے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ محرم کا مہینہ اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا، اور اس محرم الحرام کو نسبت ہے نواز رسول امام حسین شہید کربلا کی ذات سے۔ اگر میں چاہوں تو امام حسین کے فضیلت پر پورا بیان کر سکتا ہوں، آپ نے کئی بیانات میرے سنے بھی ہیں، لیکن آج میں ایک الگ موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نئے سال کا نیا جمعہ ہے، پہلا جمعہ۔ پچھلے سال ہم دیکھیں 52 جمعے گزرے، کم سے کم آپ نے 52 بیانات سنے، علاوہ راتوں کے جو بیان ہیں اسے چھوڑیے، صرف جمعہ کو لے لیجیے۔ 52 جمعہ گزرے، 52 جمعہ میں آپ نے بیانات سنے۔ نیا سال تبدیل ہوا، نیا سال تبدیل ہوا، سال تو تبدیل ہو گیا، سال بدل گیا۔ ہم بدلے کہ نہیں بدلے؟ ہمارے اندر کچھ بدلاوت آئی کہ نہیں آئی؟ کتنے بدلے ہم نے کہی ہوئی باتوں پر کتنا عمل کیا؟ سال کا سال پورا بدل گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یار چلو گناہوں والی زندگی بہت ہو گئی، اب تو سال بھی بدل گیا ہے، میں بھی بدل جاؤں، میں بھی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکوکار والی زندگی اپنا لوں، میں خود بدل ڈالوں اپنے آپ کو۔ اگر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے باتوں میں اسے
کامیاب بھی کرتا ہے۔ اگر ہم خود سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کوئی اب ایسا نہیں ہے، اب ایسے معاشرے میں اب کوئی غوث اعظم جیسا پیر نہیں ہے کہ نگاہ ڈالے گا، گناہوں والی زندگی ہوگی تو اللہ نیکوکار والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب ایسا کوئی غوث نہیں ہے۔ اب وہ اولیاء کرام اپنی مزاروں میں جا کر اب آرام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں بدلنا ہے تو خود اپنے آپ سے بدلنا ہوگا، اور جب انسان اپنے آپ سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کامیاب کرتا ہے، ورنہ انسان ساری چیزیں دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد بھی بدلتا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بندہ جب تک خود سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، خود سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ آج یہ سال کا پہلا جمعہ ہے، ہم اپنا پاسٹ دیکھ لیں، ماضی دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کتنا فراموش کر رکھا ہوا ہے، ہم کتنے گناہوں والی زندگی میں آ چکے ہیں۔ کیا نہیں معلوم ہم دن بدن بڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ دن بدن لوگ یہ سمجھتے ہیں آج میں 25 سال کا ہوں، آئندہ سال 26 سال کا، پھر 27 سال کا۔ نہیں، ہم دن بدن بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم دن بدن موت کے قریب جا رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کیا نہیں معلوم ہمیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اس دن کو یاد کرو جب تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن کو یاد کرو جب سب کے سب تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور کوئی جان اگر چھپنے کا سوچے گا، ارادہ بھی کرے گا تو رب کی بارگاہ میں چھپ نہیں پائے گا۔ اگر چھپنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن پھر بھی وہ چھپ نہیں پائے گا۔ ہمیں اب بدل جانا چاہیے۔ اب وہ حالات آ چکے ہیں، کتنے مناظر ہم دیکھ چکے ہیں، کتنوں کے جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچائے، کتنوں کے ایکسیڈنٹ کو ہم نے راستوں میں سڑکوں میں دیکھا، کتنوں بیماروں کو ایسا ہم نے دیکھا کہ بستر موت پر ہیں، موت نہیں آ رہی ہے، اور کتنے ایسے کو دیکھا جو شام کو تو ہمیں ملے تھے، اچھے بھلے تھے، صبح ہم اپنے گھر سے نکلے تو پتہ چلا کہ اس صاحب کا فلاں رات میں انتقال ہو گیا۔ کتنے مناظر ہم دیکھ چکے، سب کچھ دیکھ چکے۔ کب بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ اپنے اندر تبدیلیاں کب لائیں گے؟ انسان اگر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ اسباب بناتا ہے۔ اب ہم بدلیں کیسے؟ میں نے یہ تو بتا دیا کہ بدلنا ہے ہمیں۔ اپنے گناہوں والی زندگی جو اس سال ہم کیے تھے، وہ سال سے اس سال کو بہتر بنانا ہے۔ گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اپنانا ہے۔ تو ہم بدلے کیسے؟ 399 والا یہ ریچارج نہیں ہے کہ ریچارج کر دیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بدلنا ہوگا تو بدلیں گے کیسے؟ تو یاد رکھنا بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ تم نے توبہ کر لی، کیا سمجھتے ہیں ہم توبہ کو؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے عرش کے پایوں پہ لکھا تھا۔ کس سے؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے اللہ نے عرش کے پایوں میں لکھا تھا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ رب ارشاد فرماتا ہے مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے میں نے عرش کے پایوں میں لکھا تھا کہ جو انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا، اچھا ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا، تو رب فرماتا ہے میں ہی اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اس لیے کہ میں بخشنے والا ہوں۔ میں ہی اس کی توبہ کو قبول کروں گا اس لیے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں۔ اللہ بخشنے والا ہے، چاہے آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ ہم یہ نہ سوچ لیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عصیار ہیں، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 20 سال تک لگاتار اللہ کی عبادت، ہمیشہ اللہ کی عبادت، 20 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر دل کے اندر خیال آیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، پھر مسلسل 20 سال نافرمانی کرتا رہا۔ پہلے 20 سال عبادت کیے، بعد کے 20 سال گناہ کرتا رہا۔
20 سال گناہ کرتے کرتے تھک گیا۔ ایک دن آئینہ اس کے سامنے لایا گیا، آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی داڑھی کے بال میں کچھ سفید بال آ گئے، کچھ بال سفید آ گئے۔ جیسے داڑھی کے کچھ بالوں میں سفیدی آ گئی تب اسے پشیمانی ہوئی۔ اس نے سوچا یار اب تو میں جوانی سے بڑھاپے پر آ گیا ہوں، اب تو میں بڑھاپے پر آ گیا ہوں، نہ جانے اب کب موت آ جائے، کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، کب اس دنیا سے میں چلے جاؤں گا، اب تو مجھے بڑھاپا آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دیکھا سفید بال نظر آئے، اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک 20 سال تیری عبادت کی تھی، 20 سال اب تیری نافرمانی کی ہے، مالک اب بھی میں تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو قبول کرے گا؟ آئے ہائے اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہتا مالک میں نے 20 سال عبادت کی، 20 سال گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، تجھے ناراض کیا، مالک اب اگر تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو قبول کرے گا؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، بندے اگر تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے قبول کیا، تو نے ہم سے محبت کی ہم نے قبول کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، بندے اب بھی اگر آنا چاہے آجا، تیرا رب کریم ہے، اب بھی آنا چاہتا ہے آجا، تیرا رب کریم ہے، تو آ جائے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ رب فرماتا ہے میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، ایک آنسو گرائے گا، ایک ہی آنسو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، آ تو صحیح، آ تو جا رب کی دہلیز پر۔ کتنا رب کریم ہے، ایک ہی توبہ کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ہم کب تک توبہ کریں، کب تک ہماری توبہ قبول ہوگی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نکل نہیں جاتا، سورج جب تک مغرب سے نکل نہیں جاتا تب تک تم توبہ کرتے رہو، جب تک تم توبہ کرتے رہو گے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کی، حضرت آدم کو جو تعظیم سجدہ نہ کرنے کے بعد جو اس نے انکار کیا، رب نے ارشاد فرمایا فخرج فإنک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ تو اسی شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے مہلت دے دے۔ شیطان نے مہلت مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے مہلت دے دے۔ رب نے ارشاد فرمایا کس چیز کی مہلت چاہیے؟ تو شیطان نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے مہلت دے دے، میں قیامت تک زندہ رہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا قیامت تک کی زندگی کیوں چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا مالک قیامت تک کی زندگی اس لیے چاہتا ہوں کہ میں تو مردود ہو گیا، تیری بارگاہ سے نکال دیا گیا ہوں۔ مالک کہ قیامت تک کی زندگی اس لیے چاہتا ہوں کہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، انہیں گناہوں والی زندگی پر لاتا رہوں گا، انہیں گناہ پر گناہ کراتے جاؤں گا۔ اب میں تو مردود ہو چکا ہوں، تیرے بندوں کو بھی گناہ کراتا رہوں گا، گمراہ کراتا رہوں گا، انہیں بھی گناہوں والی زندگی پر لاتا رہوں گا۔ مالک مجھے اتنی مہلت دے دے۔ رب کریم رب نے ارشاد فرمایا جا مہلت دے دی، جا زندگی بھی دی اور تجھے مہلت بھی دی، تو جس کو بھی بہکانا چاہے بہکا سکتا ہے۔ لیکن رب نے آگے ارشاد فرمایا شیطان تجھے تو اتنی مہلت دے دی، میں احکم الحاکمین ہوں، میں سب کا پالن ہار ہوں، احکم الحاکمین ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا شیطان سن لے، تجھے مہلت دے دی، ضمانت دے دی، جا تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن شیطان یاد رکھ مجھے میری عزت و جلال کی قسم تو جتنا گمراہ کرتا رہے گا، میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا، لیکن میں اس کا رب ہوں، وہی میرا بندہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا رہے گا، میں ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا۔ تجھے مہلت دی تو گناہ کرا، اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم وہ جب جب معافی مانگتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اتنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ کتنی محبت، ہم یہ دیکھ لیں پچھلے سال ہم سے کتنے گناہ ہوئے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں، کبھی بند کمروں میں بیٹھ کر جب ہم کبھی حساب لگاتے ہیں نا پیسوں کا، کس کو کتنا دیا، کس سے کتنا لینے کا ہے، کبھی اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ دیا اور خطبے میں اعلان فرمایا لوگو احتسبوا فإنہ یحاسبکم۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا لوگو اپنا حساب خود لے لو، اپنا حساب خود لے لو، اللہ رسول تمہارا حساب لے اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنے جان کو دیکھ لو۔ ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لے یار ہم نے کون سے گناہ کیے۔ ایک توبہ کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، 8واں دروازہ جس کا نام باب التوبہ ہے، جس کا 8واں دروازہ جو ہے اس کا نام باب التوبہ ہے۔ اور باب التوبہ والا جو دروازہ ہے جب سے اللہ نے کھولا ہے تب سے آج تک کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ باب التوبہ کا دروازہ اس لیے رب نے کھولا ہے کہ بندہ جب بھی آئے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں، اپنی زندگی کی روش کو بدل ڈالیں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آ جائیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں، اللہ کے حق کو ادا کرتے رہیں۔ آج مال کی بنیاد پر انسان اتنا تن تناتا ہو چکا ہے، اتنا بے باک ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو گننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تھوڑا سا مال آنے کے بعد انسان گناہوں والی زندگی پر آ جاتا ہے۔ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر دل بدل جائے تو سمجھ لینا کہ ہاں ابھی دل میں ایمان موجود ہے، اور پھر بھی اگر دل تبدیل نہ ہو، احساس نہ ہو ہمیں اپنے گناہوں کا، تو پھر سمجھ لینا یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ بلخ کے اندر ایک عورت رہتی تھی، میاں بیوی، چند نوجوان لڑکیاں تھیں، اللہ کا کرنا ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب نوجوان بچیاں تھیں اور ماں تھی، کئی طرف جا کر ہاتھ اٹھائے، بھیک مانگی، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اب نوجوان بچیاں تھیں، بھوک نے ستایا۔ ماں کی ممتا ہے کہ جب بیٹیاں بھوک کی وجہ سے تڑپتی ہے تو ماں اگر بھوکی رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، اولاد کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ عورت، شوہر کا انتقال ہو چکا، اپنی جو نوجوان بچیوں کو بلخ سے اٹھایا، سفر کرتے کرتے سمرقند پہنچی۔ سمرقند میں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے پاس جا کر اس عورت نے کہا کہ اس شہر میں کوئی امیر انسان ہے، کوئی رئیس ہے، مالدار ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں غریب عورت ہوں اور عام عورت نہیں ہوں، رسول پاک کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، سیدہ ہوں میں، لیکن کیا کروں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، نوجوان بچیاں ہیں، بھوک کی وجہ سے ہم نے بلخ کو چھوڑا، سمرقند آ گئے۔ اس شہر کا کوئی امیر انسان ہو تو مجھے بتاؤ، میں جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ لوگوں نے بتایا کہ اسی سمرقند کے اندر ایک رئیس ہے، مسلمان ہے، وہ رئیس بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، جاؤ جا کر اپنی بات رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وہ سیدہ عورت اسی رئیس مسلمان کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میں سیدادی ہوں، رسول پاک کی شہزادی ہوں، حالات کی ستائی ہوئی ہوں، نوجوان میری لڑکیاں ہیں، میں ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کئی دن کا فاقہ ہو چکا ہے، ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، میں بلخ سے سفر کرتے کرتے سمرقند آ گئی ہوں اور یہاں آ کر تیرے بارے میں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ رئیس ہے، امیر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اگر تو مسلمان ہے تو سن، میں اسی رسول پاک کی بیٹی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، میں انہی کی بیٹی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں، تو کچھ مدد کر دے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، اللہ مال تو دے لیکن فرعون جیسا گھمنڈ نہ دے دے، اللہ مال تو دے لیکن فرعون جیسا گھمنڈ نہ دے۔ جیسے اس سیدزادی نے آ کر اس رئیس سے کہا کہ تو امیر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسی نبی کی میں بیٹی ہوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کی میں بیٹی ہوں، حالات کی ستائی ہوئی، آئی ہوں تیرے پاس، اگر تو مالدار ہے کچھ مدد کر دے، اگر آج تو میری مدد کر دے گا، کل قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں تیری بات کر کے تیری شفاعت کراؤں گی، نانا جان کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرا دوں گی، تو میرا کچھ مال کر دے، کچھ میری خدمت کر دے، میں اپنی بچیوں کا پیٹ بھرنا چاہتی ہوں۔ وہ رئیس مسلمان تو تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ امیر مالدار بھی تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ جیسی سیدزادی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کچھ مال مانگا، تو اسی رئیس نے کہا اچھا تو سیدزادی ہے، تو رسول پاک کی بیٹی ہے، اگر تو رسول پاک کی بیٹی ہے تو دلیل دے، رسول پاک کی بیٹی ہے تو دلیل دے، کوئی گواہ پیش کر، کوئی سند دکھا کے تو رسول پاک کی بیٹی ہے۔ اس سیدزادی نے کہا میں حالات کے ستائی عورت ہوں، کہاں سے سفر کر کے میں یہاں پہنچی ہوں، میرے پاس سند کون سی، میں یہاں نہیں آئی ہوں، کون سی میں سند تجھے دکھاؤں، کون سے گواہ کو میں پیش کروں؟ تو اسی رئیس مسلمان نے کہا اگر تو سند پیش نہیں کر سکتی، گواہ پیش نہیں کر سکتی تو جا، تیرے جیسے بہت آتے ہیں، تیرے جیسے بہت آتے ہیں، چل نکل جا میرے پاس سے۔ وہ سیدزادی روتی ہوئی نکل گئی، چوراہے پر لوگ کھڑے تھے، سیدزادی روتے روتے جب اس جگہ سے نکلی، چوراہے پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا، تو کچھ نوجوان آگے آئے اور اسی عورت سے کہا عورت کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اسی عورت نے کہا میں رسول پاک کی بیٹی ہوں، شہزادی ہوں، سیدزادی ہوں،
وہ رئیس مسلمان کے پاس گئی تھی، اس نے مال تو نہ دیا بلکہ میرے سید ہونے پر بھی شک کیا۔ اس نے کہا اگر تو سید ہے تو گواہ پیش کر، اور اگر گواہ پیش نہیں کر سکتی تو آگے بڑھ جا۔ اللہ اکبر۔ وہ سید زادی روتے روتے جب آگے بڑھنے لگی تو لوگوں نے کہا سن اے عورت، اگر اس رئیس مسلمان نے تیری مدد نہیں کی تو اسی سمرقند میں ایک ایسا انسان ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، ایسا بھی انسان ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، کافر ہے، جا اس کے پاس چلی جا، ہو سکتا ہے شاید وہ تیری مدد کر دے۔ وہ سید زادی اسی مجوسی کے پاس، آگ کی پوجا کرنے والے کے پاس گئی اور جا کر کہا اے آگ کی پوجا کرنے والے، تیرا میرا مذہب الگ ہے، میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، لیکن یاد رکھ میں رسول پاک کی بیٹی ہوں، حالات کی ستائی ہوئی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں، اگر تو کچھ مدد کر سکتا ہے تو مدد کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس مجوسی نے، آگ کی پوجا کرنے والے کافر نے جب اتنا سنا کہ یہ آنے والی کوئی عام عورت نہیں، رسول پاک کی بیٹی ہے، تو وہی مجوسی اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دروازے کھول دیتا ہے اور دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے بیگم باہر آؤ، استقبال کرو، رسول پاک کی بیٹی آئی ہے، باہر آ کر استقبال کرو، رسول پاک کی بیٹی آئی ہے۔ کہا اسی مجوسی نے آ جاؤ ہمارے گھر پہ، تمہاری بچیوں کو بھی لے آؤ، انہیں کھانا کھلایا، اچھا لباس پہنایا۔ اس مجوسی نے کہا اگرچہ ہمارا مذہب الگ ہے لیکن تمہارے نبی کی شان بہت بڑی ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے اگرچہ ہمارا مذہب الگ ہے لیکن تمہارے نبی کی شان بہت بلند ہے، جب تمہارے نبی کی شان بلند ہے تم انہی کی بیٹی ہو، تمہاری شان بھی بلند ہے، میں مذہب نہیں دیکھتا، تمہارے نبی کی، تم اس نبی کی بیٹی ہو، اس مذہب کی صداقت کے لیے، ان کی سچائی کے لیے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ گھر کے سارے دروازے کھول دیے، انہیں کھانا بھی کھلایا، سب کچھ کیا۔ رات کا سناٹا ہوا، اب وہ مجوسی بھی سویا، وہ رئیس مسلمان بھی سویا۔ جیسے رئیس مسلمان سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت کا منظر ہے۔ وہ رئیس مسلمان خواب میں دیکھتا ہے قیامت کا منظر ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ ایسے میں وہی رئیس مسلمان سرکار کو دیکھتا ہے اور سرکار کو دیکھنے کے بعد سرکار کے قریب جاتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج آپ کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے، سرکار میری بھی شفاعت فرما دے۔ حضور آج آپ کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے، میری بھی شفاعت کر دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تیری شفاعت کیوں کروں؟ تیری شفاعت کیوں کروں؟ اللہ اکبر، کیوں کروں تیری شفاعت؟ تو اسی رئیس نے خواب ہی میں جب وہ منظر دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ میری شفاعت کریں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، سرکار میری شفاعت کرے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر مسلمان ہے تو سند پیش کر، مسلمان ہے تو گواہ لا، یہ ہے، اگر تو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تو مسلمان ہے تو سند پیش کر، گواہ پیش کر، کیسے مانوں کہ تو مسلمان ہے؟ تو اسی انسان نے، اسی رئیس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں مسلمان ہوں، آپ گواہی مانگ رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد کر صبح تیرے دروازے پر میری بیٹی آئی تھی، تو نے بھی تو گواہ مانگے تھے، تو نے بھی تو گواہ مانگے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت کے مناظر کو دیکھتا ہے، عالیشان محل نظر آتا ہے، جیسے ہی عالیشان محل نظر آتا ہے وہی رئیس مسلمان خواب ہی میں کچھ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ عالیشان محل کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ محل اس مجوسی کا ہے جس نے آج رسول پاک کی بیٹی کی مدد کی ہے، یہ محل اس کا ہے جس نے رسول پاک کی بیٹی کی آج مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کھلی، آنکھ جیسے ہی کھلی اس نے اپنے لوگوں سے کہا ڈھونڈو وہ سید زادی کہاں ہے، وہ رسول پاک کی بیٹی کہاں ہے؟ اسے معلوم ہوا کہ وہ رسول پاک کی بیٹی مجوسی کے گھر پر ہے۔ وہ 1000 دینار لے کر وہی رئیس مسلمان مجوسی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یار یہ مال تو رکھ لے اور یہ رسول پاک کی بیٹی مجھے واپس کر دے، یہ مال رکھ لے، رسول پاک کی بیٹی مجھے واپس کر دے۔ اس مجوسی نے کہا یار جب دیکھا نہیں تھا تب سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، جب دیکھا نہیں تھا تب سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں۔ تو اس رئیس نے کہا آخر بات کیا ہے؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا تو کیا جانتا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا ہے کیا وہ میں نے نہیں دیکھا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی مجوسی ہوں؟
تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی مجوسی ہوں، ابھی بھی کافر ہوں؟ سن، وہ رسول پاک کی بیٹی جیسے ہی میرے گھر میں آئی، اللہ کا کرم ہوا، وہ جیسے ہی رسول پاک کی بیٹی میرے گھر میں آئی، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں۔ بدل ڈالیں اپنی روش کو۔ مال کی لالچ میں آ کر لوگوں کے سامنے تن تنا کر گھومتے مت پھریے، مت سمجھیے اپنے آپ کو کہ ہاں جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں، بس لوگ میرے پاس ہی آئیں۔ نہیں، اپنے آپ کی روش کو بدل ڈالیں۔ اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ گناہ ہم نے جو اس سال کیے ہیں، ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب آنے والا جو سال ہیں، اب آنے والے جو ایام ہیں، ان ایام کو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، کوئی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ آج ہی اپنا محاسبہ کر لیں، معلوم نہیں موت کب آ جائے۔ کسے معلوم ہے موت کب آ جائے گی؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس سے پہلے موت آئے، سکرات کا عالم جب تک نہیں آتا تب تک اللہ نے شریعت نے اجازت دی کہ اگر اس ٹائم بھی وہ سچی توبہ کر لے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بندہ ہمیشہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر وہ گناہ کرتا رہا، ہمیشہ اس نے گناہ کیے، لیکن موت سے پہلے بھی اس نے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے گا۔ موت سے پہلے بھی اگر اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ ضروری نہیں کہ ہم پورا دن مسجد میں بیٹھے رہیں، پورا دن تسبیح لے کر مصلی پر بیٹھے رہیں، میں ایسا نہیں کہتا۔ کماؤ بھی، سب کچھ کرو، اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ اور ہمیں بدلنے کی جانتے ہو کتنی ضرورت ہے؟ آج یہ بات میں نے کیوں اٹھائی ہے، ہمیں کتنے بدلنے کی ضرورت ہے جانتے ہیں؟ ابھی میرے پاس، ابھی میں جمعہ میں آ رہا تھا، ایک صاحب ابھی میرے سے ملے، اس نے کہا حضرت آپ پبلک سے بتائیے، ابھی گورنمنٹ کی کچھ عورتیں لوگوں کے ڈاکیومنٹ صحیح کرنے کے لیے ان کے گھروں تک آتی ہیں، ڈاکیومنٹ سدھارنے کے لیے گورنمنٹ کی عورتیں ان کے گھروں تک آتی ہے۔ جب وہی عورتیں مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے تو نوجوان مسلمان ان آنے والی عورتوں کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہمیں کتنے بدلنے کی ضرورت ہے، سوچئے تو صحیح۔ ہم اس رسول پاک کی امت میں ہیں، اس شہید کربلا امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا تھا، پورا خاندان کٹوا دیا تھا امام حسین نے۔ کس لیے؟ یہ دن دیکھنے کے لیے کہ یہ محبت کرنے والے 10 دن تو محبت کریں، باقی سارا سال گناہ کریں۔ کیسے ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ کربلا کی ہسٹری ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال مقرر خطیب امام حسین اور کربلا کے سارے واقعات چلا کر چیخ کر سناتا۔ سیکھا کیا ہم نے امام حسین کی قربانیوں سے؟ سیکھا کیا؟ یہی لڑکیوں کو چھیڑنا، یہی ماں باپ کو ستانا، یہی سود کھانا، شراب پینا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، یہی ہم نے سیکھا؟ بدل ڈالیں اپنی روش کو، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندے میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تیرا رب وہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، تیرا رب وہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نام کے ہم حسینی نہ بنے، صرف نام کے حسینی نہ بنے، اپنے کردار کے حسینی بنے، اپنے اخلاق کے حسینی بنے، اور ایسے حسینی بنے کہ جس راستے جس چوراہے سے ہم گزر جائیں تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب حسین کا غلام ایسا ہے تو حسین کتنے کمال والا ہو۔ غلام حسین اتنا کمال والا ہے تو ان کا آقا حسین کتنے کمال والا ہوگا، اور حسین جب اتنا کمال والا ہے تو ان کا نانا رسول پاک کتنے کمال والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔